السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ بیٹا آج ہے 28 دسمبر اور پیر کا دن۔ آپ سب جانتے ہیں ہم کون سا سبق پڑھ رہے ہیں، اس کا ہم نے کیا کیا کچھ کر لیا ہے، اس کے بارے میں مختصر پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا کچھ سیکھا ہے اور کیا کیا کچھ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سبق ہے ہمارا محنت کا پھل۔ تو بیٹا آپ نے دیکھا کہ محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ اس میں جس طرح ایک غریب اور مفلس لڑکے کی کہانی آپ نے پڑھی، جس کو پڑھائی کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن اس کے پاس پڑھائی کے لیے اخراجات نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہوتے، تو وہ اپنی لگن کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کو دل لگی کے ساتھ مکمل کرتا ہے، اور مکمل کرنے کے لیے وہ ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ جب اس کے گھر میں چراغ سے تیل ختم ہو جاتا ہے تو وہ باہر پیرہ دار کی مدد سے اپنی پڑھائی کو مکمل کرتا ہے کہ آخر کار ایک عظیم فلسفی اور سائنسدان بن جاتا ہے۔ تو اس سبق میں بیٹا ہم نے پہلے اس کے سوالوں کے جواب کیے جو کہ صفحہ نمبر 124 پر تھے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے جملے کیے، پھر ہم نے اس کا مرکزی خیال کیا کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، ہم نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 126 پر ہم نے اسم صفت اور موصوف سیکھا کہ صفت کیا کہتے ہیں، موصوف کسے کہتے ہیں۔ صفت کسی لفظ یا اسم کی خوبی اور کسی اسم کے ساتھ ملی ہوئی جو خوبی بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے گرامر کی روح سے غلطیاں درست کی، پھر ہم نے حروف ربط کا استعمال کیا، پھر ہم نے متضاد الفاظ سیکھے جو الفاظ کی ضد ہوتے ہیں، جو کہ ہمارا سوال نمبر 7 تھا۔ پھر ہمارا سوال نمبر 8 تھا جس میں واحد کے جمع تھے، اور اس کے بعد نا اور نہیں کا استعمال تھا۔ پھر ہم نے ایک مکالمہ کرنا سیکھا کہ مکالمہ دو لوگوں کی بحث ہوتی ہے، اس کو ہم نے کیسے سیکھا، کیسے لکھا، یہ آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کا سوال نمبر 11 ہے جو کہ صفحہ نمبر 29 پر ہے۔ تو بیٹا جی یہ خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خلاصے کے کچھ رول آپ کو بتاتی ہوں کہ خلاصہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، ہم نے پہلے اس میں کیا ہے مکالمہ کون سا، سچی ہمدردی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اچھا خلاصہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ کون سے اہم مسئلے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو لکھنا چاہتے ہیں، کون سے ایسے طریقے ہیں جو ہم اس سبق میں استعمال کر کے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کسی کو بھی یہ بتاتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس زندگی میں اس کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی پیشکش کی ضرورت کیا ہے، آپ کی تجویز کردہ حل کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کی پیش کردہ تجاویز جو آپ نے استعمال کی ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تفصیلی متن پر خلاصہ اس نتائج کا استعمال کرواتا ہے کہ ہم اس میں استعمال ہونے والے مقاصد، گنجائش اور طریقوں کا خلاصہ بیان کریں۔ تو بیٹا یہ ایک کہانی اصل میں ابو نصر فارابی کی تھی جو کہ ابتدائی زندگی میں نہایت غریب اور تنگ دست تھے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ ابو نصر فارابی کی ابتدائی زندگی نہایت غربت اور تنگ دستی میں گزری، مگر غربت ان کے علم پر غالب نہ آ سکی۔ ایک دفعہ رات کے وقت جب آپ مطالعہ کر رہے تھے کہ تیل ختم ہونے سے چراغ بجھ گیا، مگر شوق علم ان کو باہر لے آیا اور پہرہ دار کی مدد سے انہوں نے سبق یاد کیا۔ دوسرے دن پہرہ دار نے کھڑے ہونے سے منع کر دیا،
मगर अबू नसर फराबी उनके पीछे चलते हुए सबक याद करते रहे। ठीक है, सबक याद करते रहे। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन पहरादार ने उनकी इल्मी लगन से मुतासिर होकर उसे नई लालटेन लाकर दे दी। अबू नसर फराबी के हसूले इल्म का ये वाक़या रहती दुनिया तक एक मिसाल है जो कोई भी भूल नहीं सकता, और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी का दिया जलाया उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। गो बेटा, हमने इस सबक से ये सीखा कि हमें खुदा न खास्ता, आपको तो बहुत ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं, आप तो हर तरह की सहूलतें से अल्हम्दुलिल्लाह बहरावर हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका कोई दोस्त भाई जो है किसी मजबूरी के तहत कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकता, तो आप उससे लाताल्लुकी ना रखें, उस पर बुरा असर ना डालें, बल्कि उसकी मदद करके उसको इल्म के रास्ते पर लाएं ताकि वो भी एक काबिल और अजीम इंसान बन सके। ठीक है, अबू नसर फराबी फारस के अजीम साइंसदान थे। उन्हें नजूम मतलब सियारों का इल्म और मौसीकी के इल्म से दस्तरस हासिल थी। वो इस इल्म में बहुत महारत हासिल करते थे। उन्होंने जो दिया जलाया उसकी रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, और उन्होंने दमिश्क में वफ़ात पाई। तो बेटा, ये हमारे सबक का खुलासा था। बहुत मुख्तसर सा मैंने लिखा है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि खुलासा लिखना कैसे है। तो बेटा, खुलासा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब अपने सबक को पढ़ते हैं तो उसको 2-3 दफ़ा पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने इसमें क्या लिखना है और क्या बताना है। ठीक है, जो आपको समझ आ जाएगी तो आप वही उसमें लिख देंगे। मैंने अब 2 खुलासे आपको इसीलिए लिखवा दी हैं ताकि आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ठीक है, आज की आपकी डायरी ये जाएगी कि सबक मेहनत का फल आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इस सबक में आपकी बाकी चीज़ें तो रूटीन के हिसाब से थी, 2 चीज़ें इसमें नई डाली गई, नई चीज़ें इसमें उनका इंतखाब किया गया, एक मुकालमा हो गया और एक खुलासा, दोनों ही चीज़ें इसमें पाई गई। मरकज़ी ख़्याल भी सच इसमें आ गया। तो ये तीनों चीज़ें आपने अच्छी तरह याद करनी हैं। इसके अलावा बेटा, आपको कोई भी मसला, किसी किस्म की परेशानी होती है, किसी भी सबक को लिखने के लिए परेशानी नहीं लेनी, उसका हल निकालने के लिए मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं और हर बात को पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी डायरी जो जाएगी, मेहनत के सबक को, मेहनत के फल को अच्छी तरह आपने याद करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।